اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ سماعت کر لیں، اس کے بعد تفسیر۔ الشہر الحرام، الشہر الحرام حرمت والا مہینہ، شہر کہتے ہیں مہینے کو، حرام حرمت والا۔ الشہر الحرام حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام حرمت والے مہینے کے بدلے، حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، ٹھیک ہے۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے۔ والحرمات اور حرمت کی چیزیں، والحرمات اور حرمت کی چیزیں، قصاص بدلے کی چیزیں ہیں، قصاص بدلے کو کہتے ہیں، اور حرمت کی چیزیں قصاص بدلے کی چیزیں ہیں۔ فمن اعتدى، پس جو اعتدى علیکم، پس جو شخص زیادتی کرے، علیکم تمہارے اوپر، فاعتدوا علیہ پس تم بھی زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثل ما اعتدى علیکم، بمثل جیسے کہ، بمثل ما جیسے کہ، اعتدى علیکم اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی، ٹھیک ہے۔ جو تمہارے اوپر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسے کہ اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَا تُلْقُوا اور تم نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت میں، إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو، وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو، احسان کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المحسنین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط واضح ہے۔ پچھلی آیات میں فرمایا تھا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور ان آیات میں بھی جہاد کا حکم ہے۔ پیچھے بھی یہ بات بیان ہو چکی تھی کہ اب اس کی تفسیر سن لیں کہ ہجرت کے چھٹے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1400 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیا اور عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ 1400 صحابہ کرام کو تقریباً اپنے ساتھ لے کر عمرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں سے مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمان عمرے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ پہنچ گئے اور انہوں نے صحابہ کرام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام تک پہنچ چکے تھے، اور یہ بھی میں نے آپ کو کہا کہ حدیبیہ کا جو مقام ہے یہ مکہ سے 8-9 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔ تو مشرکین کو خبر ہوئی اور وہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو روک دیا اور آپ کو عمرہ کرنے کی سے منع کر دیا۔ اور یہ مہینہ یہ ذی-القعدہ کا مہینہ تھا، ذی-القعدہ کا مہینہ تھا، اور یہ ذی-القعدہ کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینے میں لڑائی کرنا منع تھی، ایک ذوالقعدہ، ایک ذوالحجہ، ایک محرم اور ایک رجب، ٹھیک ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے ایسے تھے کہ اس میں لڑائی ممنوع تھی، یہ حرمت والے احترام والے مہینے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ان مشرکین مکہ نے ذی-القعدہ کے مہینے میں روک دیا، اور یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ بھی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم جو ہے حرم مکہ کی احترام کرتے ہیں، اور ہم بھی ان مہینوں کا احترام کرتے ہیں، اور ہم بھی ان مہینوں میں لڑنے کو جائز سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی ان مہینوں میں، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، جس طرح مسلمان احترام کرتے ہیں ہم بھی اس میں احترام کرتے ہیں، اور اس میں لڑنا ہم بھی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں اپنے۔ لیکن اپنے اس دعوے کے باوجود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو روک دیا اور کہا کہ اگر آپ آگے گئے تو ہم اس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حالات کا جائزہ لے کر ان سے معاہدہ کر لیا، صلح حدیبیہ جس اس نام سے مشہور ہے وہ معاہدہ۔ اس معاہدے میں یہ بات بھی طے ہوئی تھی کہ اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں کریں گے،
اگلے سال آئیں گے. سہیل بن عمر سے یہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ اگلے سال آپ آئیں گے اور 3 دن مکہ میں رہیں گے, اس کے بعد واپس چلے جائیں گے اور اسلحہ بھی نہیں لے کے آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ آپ احرام سارے کھول لو اور جو جانور لائے ہو ہدی کے جانور ان کو یہیں پر ذبح کر دو. ٹھیک ہے, صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا. اگلے سال جب عمرۃ القضاء, اب یہ قضاء عمرہ کرنا تھا نا اگلے سال, تو اگلے سال جب تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی صحابہ کرام نے, تو صحابہ کرام کے ذہنوں میں ایک بات آئی کہ ہم تو جا رہے ہیں دوبارہ اس سال, ہمیں تو اجازت انہوں نے دے دیا معاہدے کے تحت, لیکن اگر انہوں نے پھر ہمیں روک لیا تو یہ تو ہم حالت احرام میں ہوں گے, اور دوسرا یہ کہ حرم مکہ میں ہوں گے, تو اس کا بڑا ادب و احترام ہے مکہ کی جو زمین ہے. اور اسی طرح جو ہے ہم جو ہے یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے, تو اگر انہوں نے معاہدے کی پاسداری نہ کی تو ہم تو معاہدے کی پاسداری کریں گے, کیونکہ ہمیں تو منع کیا گیا. وہ تو چلو کافر ہیں, وہ تو اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے. تو اس کے صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ بات آئی, تو اس موقع پر یہ آیات اتری. ٹھیک ہے, تو دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں یہ الگ بات ہے. یہ جو حرمت والے مہینے ہیں یہ تفسیر کبیر اور مدارک وغیرہ میں یہ بات مذکور ہے کہ یہ جو 4 مہینے حرمت والے تھے نا, اس میں پہلے لڑائی منع تھی. ٹھیک ہے, اس میں لڑائی پہلے ممنوع تھی. اب اس کی بعد میں اس کی حرمت جو ہے ختم ہو گئی. اب ان 4 مہینوں میں کفار کے ساتھ لڑنا جائز ہے. ٹھیک ہے, یہ جو حرمت تھی نا, یہ جو ممنوع تھا ان 4 مہینوں میں, یہ پہلے تھی. تفسیر کبیر میں ہے کہ اب اس میں یہ ممنوعیت اس کی ختم ہو چکی ہے. اب ان 4 مہینوں میں کفار کے ساتھ آپ جنگ کر سکتے ہیں. تو صحابہ کرام کے ذہن میں جو بات تھی کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے تو ہم کس طرح لڑیں گے, تو آگے اللہ رب العزت نے آیات اتاری, فرمایا الشہر الحرام, حرمت والا مہینہ بالشہر الحرام, حرمت والے مہینے کے بدلے میں. حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے. مطلب یہ ہے کہ جیسے تم لوگ پچھلے سال آئے تھے, ٹھیک ہے, پچھلے سال تم لوگ آئے تھے, انہوں نے حرمت والے مہینے کی انہوں نے احترام نہیں کیا اور یہ آپ لوگوں سے لڑنے پر اتر آئے تھے, لیکن آپ لوگ چلو رک گئے تھے اور آپ نے معاہدہ کر کے واپس چلے گئے. لیکن اب اگر تم آؤ اور یہ اس حرمت والے مہینے کا احترام نہ کرے تو تمہیں بھی کھلی اجازت ہے, تم بھی احترام نہ کرو, اپنے دفاع میں لڑو. ٹھیک ہے, چلو تم نے پچھلے سال چلو احترام کے مد نظر رکھ کر تم نے لڑائی نہیں کی, یہ لوگ لڑائی پر اتر آئے تھے, تو حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں. مطلب یہ ہے کہ اگر یہ احترام نہیں کریں گے نا تو تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم بھی لڑو ان کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ کہ اب تو حرمت والا مہینہ ہے احترام نہیں. اگر یہ احترام نہیں کرتے ہیں تم بھی احترام نہ کرو. فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام, حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے. فرمایا والحرمات قصاص, اور حرمت کی چیزیں قصاص بدلے کی چیزیں ہیں, حرمت کی چیزیں بدلے کی چیزیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات بھی آئی تھی, صحابہ کے ذہنوں میں کہ یہ لائٹ لگ دیتی ہے, اچھا, صحابہ کے ذہنوں میں یہ بات بھی آئی تھی کہ ہم حالت احرام میں ہوں گے اور پھر وہ زمین بھی بڑی مقدس زمین ہے, تو اور پھر جو ہے ہم یہ تمام چیزیں ہوں گی اور مہینہ بھی ایسا ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, حرمت والی چیزیں بدلے کی چیزیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے نا, ٹھیک ہے, آپ کے احرام کا لحاظ نہیں رکھتے, مکہ کی زمین کا لحاظ نہیں رکھتے اور مہینے کا احترام نہیں کرتے ہیں, تو آپ بھی بدلے میں اسی طرح کریں. ٹھیک ہے, آپ بھی اس کا احترام نہ کریں اور ان سے لڑیں. فرمایا والحرمات, اور حرمت کی چیزیں قصاص بدلے کی چیزیں ہیں. اگر وہ احترام کرتے ہیں اس کے بدلے میں آپ بھی احترام کریں, نہیں کرتے آپ بھی ان کے ساتھ لڑیں. فرمایا فمن اعتدی علیکم, پس جس نے زیادتی کی, پس جو شخص جس نے زیادتی کی علیکم تم پر, تم حالت احرام میں تھے, حرم مکہ میں تھے اور تم حرمت والے مہینے میں تھے, لیکن اس کے باوجود وہ لڑائی پر اتر آئے, تو فرمایا فمن اعتدی, پس جس شخص نے زیادتی کی تمہارے اوپر, اس لڑائی کی تمہارے ساتھ, تو فرمایا فاعتدوا علیہ, پس تم بھی اس پر زیادتی کرو, تم بھی لڑو ان کے ساتھ اس وقت. بمثل ما اعتدی علیکم, جیسا کہ اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی. ٹھیک ہے, جس طرح وہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تم بھی لڑنے پر اتر جاؤ. فرمایا واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے, اللہ نے جتنی آپ کو اجازت دی ہے اسی اجازت کے اندر رہو. ٹھیک ہے, اور یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو, مطلب یہ کہ لڑائی کی ابتدا تم نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اللہ سے اس بات میں ڈرو کہ لڑائی کی ابتدا
تم نے نہیں کرنی، اگر انہوں نے ابتدا کر لیا پھر لڑو، اور اسی طرح سزا دینے میں بھی تجاوز نہ کرو، اللہ سے جتنی سزا اس کی مقرر ہے ان کی اتنی سزا ان کو دو۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ شریعت کے احکام کی پابندی کرتے ہیں وہ لوگ پرہیزگار ہیں، تو اللہ کی نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرمایا وانفقوا فی سبیل اللہ، اور تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا، اور تم نہ ڈالو، بایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکہ، ہلاکت میں، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں ذکر کرتے ہیں کہ ابو عمران فرماتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے جنگ میں ہم شریک تھے اور روم کے خلاف ہم لڑ رہے تھے۔ قسطنطنیہ کے جنگ میں ہم شریک تھے اور ہم روم کے خلاف لڑ رہے تھے۔ فرمایا مسلمانوں کی طرف سے ایک بندہ نکلا اور وہ کفار کے اس پورے جمگھوٹے کے اندر داخل ہو گیا اور لڑنے لگ گیا۔ تو جب مسلمانوں نے یہ بات دیکھی تو مسلمانوں نے کہا کہ اس آدمی نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اس آدمی نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ فرمایا اس موقع پر یہ بات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، انہوں نے کہا کہ تم اس آیات کی جو تم نے تعبیر کی ہے نا یہ غلط کی ہے، اس کی جو تم نے تشریح کی ہے نا وہ تم نے غلط کی ہے، میں تمہیں اس آیات کی تشریح بتاتا ہوں۔ رسول فرمایا انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، ہم کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، باغات کا کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، ہم نے کھیتی باڑی بھی چھوڑی، ہم نے باغات بھی چھوڑے، فل سپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، ہر جہاد میں اپنے مالوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگایا، ہر قسم کی ہم نے تعاون کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنی کھیتی کو چھوڑا، اپنے باغات کو چھوڑا، ہم انصار نے۔ فرمایا جب اسلام کو غلبہ اللہ نے دیا اور اسلام کے حمایتی اور اسلام کے مددگار بہت زیادہ ہو گئے نا، پھر ہم انصار نے ایک دوسرے کو رازدارانہ طور پر ایک دوسرے کو کہا کہ ہم نے تو اپنے مالوں کو ضائع کر دیا، ہمارے مال ضائع ہو گئے، اور فرمایا کہ ابھی تو اسلام کے مددگار، اسلام کے حامی اور اسلام کے مددگار زیادہ ہو چکے ہیں، اب اس طرح کرتے ہیں کہ واپس اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں اور واپس جو ہے ہم باغات کی طرف، ابھی تو اسلام کو ضرورت نہیں ہے، ہر طرف سے مدد آ رہی ہے، ٹھیک ہے اس وقت ہم اسلام کی ضرورت تھی، ہم نے اسلام کی مدد کی ہے جہاد میں، اب ہر طرف اپنی کھیتی باڑوں کو چھوڑ دیا تھا ہم نے، لیکن ابھی تو چلو ہر بندہ اسلام کی مدد کر رہا ہے، اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم واپس اپنی کھیتی باڑی کی طرف آتے ہیں، واپس باغات کی طرف آتے ہیں۔ ہم انصار نے یہ بات کہی نا، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا وانفقوا، اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، مطلب جہاد میں بھی شریک ہو جاؤ اور اللہ کے راستے میں شریک ہو، باغاتوں کی طرف اور ان کھیتیوں کی طرف نہ ہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کی دوسری تفسیروں میں اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، دوسری جو تفسیریں ہیں اس میں دو تفسیریں کی گئی ہیں اس آیت کی۔ پہلی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کی پہلی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جہاد کو چھوڑو نہیں، ٹھیک ہے، جہاد کو چھوڑو نہیں، اگر جہاد کو تم لوگ چھوڑ دو گے تو اس صورت میں تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ وجہ یہ ہے کہ جب جہاد کو تم چھوڑو گے تو کافر تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے، جب کافر تمہارے اوپر غالب آئیں گے تو وہ اس بات کو پھر نہیں دیکھیں گے، وہ تمہیں قتل کریں گے، ٹھیک ہے، وہ پھر تمہارے دریغ نہیں کریں گے، وہ تمہیں کیا کریں گے، قتل کریں گے۔ تو فرمایا جہاد کو نہ چھوڑو، ٹھیک ہے، اگر تم جہاد کو چھوڑو گے تو اس وقت تم نے اپنے جانوں کو خود ہی جو ہے تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کو نہ چھوڑو، پہلی تفسیر جہاد کو نہ چھوڑو، دوسری تفسیر اللہ کے راستے میں خرچ کو نہ چھوڑو، کیونکہ یہ عالم اسباب ہے، یہ عالم اسباب ہے، جب تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے نا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو جہاد میں جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں وہ چیزیں مسلمانوں کو میسر نہیں ہوں گی، یہ عالم اسباب ہے نا، جہاد کی چیزیں جتنی بھی ہیں، اسلحہ وغیرہ، جب تم جہادیوں کی مدد نہیں کرو گے، ان کو اسلحہ وغیرہ پرووائڈ نہیں کرو گے، ان پر خرچ نہیں کرو گے تو پھر وہ جہاد نہیں کر سکیں گے۔ عالم اسباب ہے نا، اسباب ہوگے تو جہاد کر سکیں گے، جب وہ جہاد نہیں کر سکیں گے تو وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر تم پر غالب آ جائیں گے اور تم جو ہے اپنے آپ کو خود ہلاک کر دو گے۔ یہ دو تفسیریں اس میں بیان کیے، اور فرمایا وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو،
وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو، عبادات میں بھی احسان کرو اور معاملات میں بھی احسان کرو، ٹھیک ہے، احسان کرو کہ عبادات کو خشوع کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ ادا کرو، ٹھیک ہے۔ وہ حدیث ہے نا بخاری اور مسلم میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے، جبرائیل امین انسانی کی شکل میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے، قیامت کیا ہے، 4 سوال انہوں نے پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اخبرنی عن الاسلام، احسان، مجھے احسان کے بارے میں خبر دیں، اخبرنی عن الاحسان۔ عمر فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین جو اس انسانی شکل میں تھے انہوں نے سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، ہمیں احسان کے بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإنہ یراک، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تم اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اتنے خشوع اور عاجزی کے ساتھ عبادت اللہ کی کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ احسان ہے عبادت میں کہ اتنی خشوع اور اتنی عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور فرمایا اگر یہ یقین اگر تمہیں حاصل نہ ہو نا تو کم از کم اتنا یقین ضرور کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب تم یہ یقین کر لو گے نا تم عبادت صحیح خشوع اور عاجزی کے ساتھ کرو۔ تو احسان میں بھی عبادت ہے، معاملات میں بھی عبادت ہے۔ معاملات میں کس طرح عبادت ہے؟ معاملات میں یہ ہے کہ ہر فرد کے ساتھ اس کی حیثیت کے ساتھ پیش آیا جائے، ہر بندے کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق معاملات میں پیش آیا جائے۔ مسلم شریف میں روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر معاملے میں احسان کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر معاملے میں احسان کا حکم دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر تم کسی کو قتل کرو نا، کسی کو قصاصاً قتل کرو تو اس میں بھی تم اچھا انداز اپناؤ، اور اگر تم جانور کو ذبح کرو تو اس میں بھی اچھے طریقے سے جانور کو احسان کے ساتھ ذبح کرو، چھری اس کے لیے تیز کرو تاکہ اسے آرام پہنچے۔ تو فرمائے وَأَحْسِنُوا اور تم کیا کرو؟ احسان کرو۔ مطلب یہ ہے کہ مجاہدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ کیا کرو؟ ان کے ساتھ ہیلپ کرو، ان کے ساتھ مدد کرو، اچھا سلوک کرو۔ فرمائے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔